کی وجہ سے بنا کہ لوگوں کو گالیاں نکالتا رہا، لوگوں کو برا بلا کہتا رہا، ان کی عیب کشائیاں کرتا رہا۔ جب اس نے یہ کام کیا، اپنی زبان کو نہیں روکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ مسکین اس لیے کہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے۔ اور اگر ہم غور کریں اپنے وجود کے اوپر تو ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ہمارے ہاتھ بنائے، اللہ نے ہمارے پاؤں بنائے، اللہ نے ہمارا جسم بنایا، اللہ نے ہمارے کان بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں بنائی، ہر عضو بنایا، لیکن کسی بھی عضو پر سوائے آنکھوں کے کوئی حفاظتی اقدام نہیں رکھا۔ آنکھوں کے اوپر ہلکی سی اللہ نے جلی بنا دی کہ اس جلی کو نیچے لے آؤ تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ کے اوپر اللہ نے کوئی قابو نہیں کسی چیز کا رکھا، کان کے اوپر کوئی قابو نہیں رکھا، ٹانگوں کے اوپر کوئی قابو نہیں رکھا، سر کے اوپر کسی چیز کا کوئی قابو نہیں رکھا۔ لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے مضبوط دانت لگا دیے، پھر ان دانتوں کو ہونٹوں سے بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ منہ میں نہیں رہتی بلکہ ایسے باہر نکلتی ہے جیسے اس کو قابو کرنے والا ہی کوئی۔ اور اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے یہ موقع آتا ہے کہ انسان اپنی زبان کے ہاتھوں پھر پچھتاوے میں پڑ جاتا ہے، لیکن اس پچھتاوے میں پڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو بات انسان کی زبان سے نکل جاتی ہے پھر وہ انسان کو نیچے گہرائیوں میں لے جاتی ہے، اس کی عزت کو بحال نہیں کر سکتی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اپنی زبان کو حفاظت کرنے کے لیے یہ کہا کہ لوگو اگر تم اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دو کہ تم اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا۔ اور ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی صفت تھی کہ آپ اپنی زبان کو اس وقت کلام کے لیے استعمال کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا تھا، وگرنہ آپ کی یہ صفت تھی اور آپ کی یہ شان تھی کہ آپ طویل خاموشی والے انسان تھے، بات نہیں کرتے۔ اور آپ کے صحابہ کا بھی یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ خاموش رہتے تھے، جب ضرورت پیش آتی تو پھر گفتگو کرتے، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ کم الفاظ زبان سے نکلتے اور کم غلطیاں ہوتی۔ اور ہم کیونکہ اس چیز سے بڑی ذمہ اپنے آپ کو سمجھتے، ہم کہتے ہیں ہم جتنا زیادہ بولیں گے ہماری شان اتنی زیادہ بڑھے گی، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ایک لفظ اگر اللہ کو پسند آ گیا تو ہم بخشے جائیں گے، اور اگر اللہ کو ناپسند آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی لفظ جس کی انسان پرواہ نہیں کرتا وہ لفظ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں اتنی گہرائی میں لے جاتا کہ جتنا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، اللہ تعالیٰ اتنی گہرائی میں انسان کو دوزخ میں پھینک دیتا۔ اور یہ کس وجہ سے؟ صرف اس زبان کی وجہ سے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس زبان کو کہاں استعمال کرنا۔ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ ہم نے اس زبان کو کہاں استعمال کرنا۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے کنارے اس کا محل بنا دے گا۔ جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، سچ اپنی زبان پر لے آتا، اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے پر اس کا مکان بنائے گا، اس کا محل بنائے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص طاقت قوت ہونے کے باوجود اپنے خطاکار سے بدلہ نہیں لیتا، اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں اس کا محل بنائے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد ہمیں یہ چیز بتائی، اس حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم کسی پر اختیار کے باوجود اس کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نعمت عطا فرمائے گا کہ ہمیں جنت کے بالائی حصے میں، جنت کے درمیان میں ہمیں محل عطا فرمائے گا۔ تو کیا ہے، ہم تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑی سی برداشت کر لیں، اور دیکھیں اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کہ آپ نے اسلام کیسے پھیلایا، محبت سے، برداشت سے۔ یہودی آتے آپ کے پلو کو کھینچتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کوئی بد دعا نہ دے، خاموش رہتے۔ ایک یہودی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پلو کو کھینچا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک پر اس چادر کے نشان بن گئے۔
آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے اپنا کام کر لیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت سے پیش آئے، تو وہ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کس وجہ سے ایمان لانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات شریف پڑھی تھی اور میں نے اس میں آپ کی یہ شان پڑھی تھی کہ کوئی آپ پر جتنا مرضی ظلم کرے، زیادتی کرے، جو وہ بڑھتا جائے گا آپ محبت میں اس کے ساتھ بڑھتے جائیں گے۔ تو آپ کی یہ شان مجھے نظر نہیں آ رہی تھی تو میں نے یہ سارا کچھ کیا، اب مجھے یہ آپ کی شان پتہ چل گئی، اس لیے میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو بزرگوں دوستو، یہ چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بڑی واضح کر ہمیں بتا دی کہ لوگوں اگر اپنی زبان کی مجھے تم ضمانت دے دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزیں ارشاد فرمائی، 6 چیزیں کہ اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ جب بات کرو گے تو ہمیشہ سچ بولو گے، جب بات کرو گے تو ہمیشہ سچ بولو گے۔ اور یہ سچ ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان اپنی زبان سے سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتا۔ کس کی وجہ سے؟ زبان کی صداقت کی وجہ سے۔ پھر جو انسان سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بول بول کر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام کذاب لوگوں میں لکھ دیتا، جھوٹوں میں لکھ دیتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے کہ ہم اپنی زبان کو بہتر طریقے پر استعمال کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں کہ جب بات کرو گے تو سچی بات کرو گے، اور جب وعدہ کرو گے تو اس وعدے کو ضرور پورا کرو۔ اور ہم دیکھیں کہ کیا یہ خامیاں ہم میں ہیں؟ ہم بات کرتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم وعدہ کر کے کہیں وعدہ خلافی تو نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری بات یہ کہ جب تمہیں امین بنایا جائے تو ایمانت کی حفاظت کرو۔ اور یہ ہمارے اس دور کا بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ایمانتوں کو ہم اپنا مال سمجھتے، کھا جاتے، اور لوگ ہمیں امین سمجھ کر ہمارے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، ہم اس میں خیانت کر کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو گناہ گار کر رہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں امین بنایا جائے تو ایمانت کی حفاظت کرو۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ جب تم اپنی عزتوں کی حفاظت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنی عزتوں کی حفاظت کرو گے تو پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ اور فرمایا جب راستے پر چلو تو اپنی نگاہ نیچی رکھو اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت دو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ 6 چیزیں بیان کی کہ تم مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرو۔ پھر دوسری روایت میں فرمایا کہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ وہ کیا وجہ تھی کہ ہم اس زبان سے پہلے کسی پر احسان کرتے، پہلے مہربانی کرتے، پھر اسی زبان کی وجہ سے ہم اس کے اوپر احسان جتلا دیتے کہ دیکھو فلاں مشکل وقت میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کہنا، قول معروف اچھی بات کہنا، و مغفرۃ اور معاف کر دینا، خیر من صدقہ یہ اس صدقہ سے بہتر ہے، اس ہمدردی سے بہتر ہے کہ جب تم کسی پر احسان کرو تو احسان کرنے کے بعد اس کو طعنہ مار دو، اس سے بہتر ہے کہ تم اس پہ احسان ہی نہ کرو، اس کو اچھی بات سنا دو۔ تو انسان اپنی زبان کو اگر قابو میں رکھے، اپنے زبان پر اپنے وجود کو حاوی رکھے، بولنے سے پہلے سوچ لے کہ میں کیا بول رہا ہوں، میرے ان الفاظ سے کس کس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اگر وہ آنے والے حالات کو پہلے محسوس کرتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کر کے کلام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس احتیاط کی وجہ سے اس کو آنے والی مصیبتوں سے بچا دے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی
نصیحت فرمائی کہ لوگوں بولنے سے پہلے سوچو کہ کیا بولنے لگے ہو، اور جو بولنے لگے ہو وہ بات اس موقع اور محل کی ہے کہ اگر وہ اس موقع کی ہے تو کرو، وگرنہ خاموش ہو۔ اور ویسے بھی یہ آداب میں سے ایک ادب ہے کہ انسان جس محفل میں بیٹھا ہو جو اس کے تقاضے ہوں اس کے مطابق اس کو گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ محفل کسی اور چیز کی ہے اور گفتگو وہ کسی اور چیز کی کر رہا۔ جب وہ اپنی زبان کو موقع اور محل کے مطابق استعمال کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھ کر استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زبان کی خطاؤں سے اس کو محفوظ فرمائے۔ اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل ہمارے سامنے کہ آپ ضرورت کے وقت بولا کرتے تھے اور جب ضرورت نہیں ہوتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہا کرتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خاموشی پر اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ میں نے کوئی فضول بات نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے، تو ایسا انسان اس انسان سے بہتر ہے جو 60 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، غلط کلمات بھی نکالتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے 60 سال اللہ کی عبادت کی لیکن اس سے زیادہ بہتر وہ آدمی ہے جس نے خاموشی کو اپنا وتیرہ بنا لی، ہمیشہ خاموش رہتا ہے، طویل خاموشی اپنائے رکھتا ہے۔ تو یہ آدمی اس 60 سال کے عبادت گزار آدمی سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی مجلس میں 2 خواتین کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک وہ تھی کہ جو بڑی عبادات کرتی تھی، بڑے نوافل پڑھتی تھی، بڑے صدقات اور خیرات کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمسایوں کو تنگ کرتی تھی، زبان کی تیز تھی، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ اور دوسری طرف ایک وہ عورت تھی جس کا ذکر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا گیا، جو صرف فرائض ادا کر سکتی تھی، نوافل نہیں پڑھ سکتی تھی، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ بڑے حسن خلق والی تھی، اس کی زبان بڑی اچھی تھی، بڑی میٹھی تھی، اور لوگ اس کی زبان کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسن خلق والی عورت جو ہے، جو اعمال میں کم ہے لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے یہ اس عورت سے بہتر ہے جو زیادہ نوافل پڑھتی۔ تو کیا ہوا؟ زبان کی اچھائی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں پر فوقیت دی۔ تو یہ باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے لیے بیان فرمائی، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ ہم آنے والی زندگی میں ان کو لاگو کریں۔ اور ہمارا ایک بہت بڑا معمول بن گیا، ہم کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، وہ آدمی غلطی چھوڑ بھی دے، وہ آدمی گناہ چھوڑ بھی دے، ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور کہتے ہیں جب تک تو زندہ رہے گا قبر تک تجھے پہنچا کر تجھے تانے مارتے رہیں گے تو نے یہ کام کیا تھا۔ ہم بھول گئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ذر، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو یہ بات فرمائی کہ ابو ذر یہ یاد رکھو کہ جب انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، پھر جو کوئی آدمی اس کو اس کے گناہ پر تانا مارے، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس سے وہ گناہ سرزد نہیں ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم گناہ کرنے والے کی کیفیت کو دیکھیں، کیا اس نے توبہ کر لی؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب بہتان لگا تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ بھی اس کی لپٹ میں آ گئے، پھر بعد میں سزا ملی، گناہ دھل گئے سارے، تو کسی نے حضرت حسان کو بی بی عائشہ کے سامنے تانا مارا کہ تو وہی ہے نا جس نے بی بی عائشہ پر الزام لگایا تھا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ظرف دے کے آپ نے فرمایا حسان کو تانا نہ مارو، اس کو سزا مل گئی، اس کے گناہ معاف ہو گئے، یہ تو رسول اللہ کا ثنا خواں ہے، یہ تو رسول اللہ کی نعتیں پڑھتا۔ ہمیں بھی یہ کردار اپنانا چاہیے کہ ہم گناہ گار کے
گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اس کو تانا نہ مارے، اس لیے کہ جب اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب توبہ کر لو تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو جب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو ہمیں بچنا چاہیے اس بات سے کہ ہم اس کو تانا مارے کہ تو فلاں آدمی ہے، فلاں کام کرتا تھا، بابا وہ کرتا تھا اب تو نہیں کرتا، اب تو اس نے توبہ کر لی۔ اگر ہم اس کو بار بار تانا ماریں گے تو رسول اللہ کی حدیث ہمارے سامنے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود یہ فیل نہیں کرے۔ تو کیا ہوا؟ اس زبان کی تیزی نے ہمیں وہ گناہ کرنے پر مجبور کر دیا جو ہم نے نہیں کیا ہوا تھا۔ صرف زبان کی سزا ہمارے وجود کو ملی، کیا کسی نے تھا، ہم نے اس کو تانا مارا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالا۔ تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، گفتگو کرتے ہوئے بڑے محتاط انداز میں انسان کو دیکھ کر گفتگو کرنی چاہیے کہ ہم جس کو تانا مار رہے ہیں، جس کو بات کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ کا کتنا مقرب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتا۔ تو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم سوچ سمجھ کر بات کریں گے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اپنے دل میں، اپنے دماغ میں رکھیں گے اور لوگوں پر لعن طعن نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ لوگوں پر لعن طعن کرنا تو ایک بات کی بات، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن مدینہ شریف میں بڑے زور کی آندھی چلی، ایک صحابی رسول کی چادر جو ہے وہ کاندھے پر پڑی ہوئی تھی، تیز آندھی آئی تو آندھی چادر کو اڑا کر لے گئی۔ تو وہ صحابی رسول ہوا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ہے ہوا تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے میری چادر اڑا دی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ قول سنا تو فرمایا ہوا پر لعنت نہ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ ہوا پر لعنت نہ کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، ہوا ہے، بے جان ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت کرنے سے منع فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت نہ کرو۔ تو جب ہوا کے اوپر لعنت کرنے سے منع فرمایا تو ایک جیتے جاگتے آدمی کے اوپر ہم کہتے ہیں جا تجھ پر اللہ کی لعنت، تو یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات۔ گفتگو کرتے ہوئے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے اعضاء کو قابو میں رکھنا چاہیے، کسی پر لعن طعن نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ جس پر لعنت کر رہا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے تو لعنت برستی ہے اس پر، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو لعنت کرنے والے پر لعنت پلٹ آتی۔ ہم کسی کو لعنتی کہہ رہے ہیں، ہم کسی پر لعنت ڈال رہے ہیں اور وہ لعنت دوبارہ ہماری طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہم خود ہی اپنے اوپر لعنتیں ڈالیں۔ اور ہم کیسے عقل مند آدمی ہیں کہ ہم خود ہی اپنے اوپر لعنتیں ڈالتے جائیں۔ لعنت دینا، کسی کو برا بلا کہنا، کسی پر اللہ کے غضب کی دعا کرنا، کسی کے لیے جہنم کی دعا کرنا، یہ قطعاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں تھا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مشرکین مکہ نے ظلم کیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری اور محبت والی بات ارشاد کی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا میں کوئی ان کے اوپر زحمت بن کر آیا، میں تو رحمت بن کر آیا، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی بات قرآن مجید میں سورہ احقاف کی آخری آیت میں ارشاد فرمائی کہ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اور ایک امر بھی بیچ میں فرما دیا، پہلے حکم فرمایا پھر امر فرمایا کہ فاصبر، اے میرے محبوب علیہ السلام صبر کیجئے، اور صبر بھی اس طرح کا کیجئے جس طرح کا میرے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ لیکن ایک اور تاکیدی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ولا تستعجل لهم، ہر نبی علیہ السلام اپنی امت کی تباہی کے لیے جلدی کر گئے، آپ نے وہ جلدی بھی نہیں کرنی، صبر بھی کرنا ہے اور جلدی بھی نہیں کرنی۔ اور پھر کیا ہوا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر بھی کیا اور دعا محفوظ بھی رکھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو دعا میری محفوظ رکھی ہوئی ہے وہ مجھے استعمال کرنے کا حق دیا کہ میں جب چاہوں اس کو استعمال کروں گا۔ تو وہ دعا اپنی امت کے پریشان لوگوں کے لیے جب وہ میدان محشر میں مارے پھر رہے ہوں گے تو میں ان کی بخشش کے لیے دعا کروں۔ تو ہمیں زبان سے بات کرتے ہوئے، الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اپنی عقل کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور عمومی طور پر زبان سے
بے اختیار کلمات اس وقت نکلتے ہیں جب انسان غصے میں ہوتا. پھر وہ نہیں سوچتا کہ میرے سامنے میرا باپ کھڑا ہے، میرے سامنے میری ماں کھڑی، کتنی تکلیفوں سے اس نے مجھے پیدا کیا، اور آج میں غصے میں جو میرے منہ میں آتا ہے وہ میں کہتا جا رہا ہوں. یہی وہ موقع ہے کہ ہمیں صبر اور برداشت سے وقت کو بتانا چاہیے. اگر ہم اس وقت میں صبر کریں گے اور صبر سے مدد طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری غیب سے مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دین کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.